مورنزی مورنزائم یہ ایک سن کا ایک اور تحفہ ہم سب لوگوں کے لیے۔ مورنزی اور مورنزائم میں کیا فرق ہے اور کیا ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ مورنزی نونی فروٹ جوس کا ایکسٹریکٹ اور مورنزائم concentrated enzyme without fructose۔ اب نونی کیا چیز ہے بھائی؟ نونی سائنٹیفکلی مورنڈا سٹروفولیا یا روبیسی ویلائے نیونا فیملی سے تعلق رکھنے والا ایک پھل جو ہربل دنیا میں ایک سپر اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ تمام ٹراپیکل کنٹریز میں اس کو دیکھا جاتا ہے، گرو کیا گیا ہے، اور کچھ کتابوں میں 2000 سال اور کچھ کتابوں میں 2500 سال پرانا نون فروٹ سمجھا جاتا ہے۔ فرینچ پولینیزیا ساؤتھ ایشیا میں اس کو بطور میڈیسن بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ انڈین میڈیسنل سسٹم میں اس کو پورنا کیا کلپا یا اشایوکا، جس کا مطلب ہے لائف اسپین آف دا پیپل، یعنی زندگی بڑھانے والا، لوگوں کی زندگی بڑھانے والا، یعنی پوری زندگی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ دنیا میں صرف نونی کے اوپر ریسرچ سیل بنا دیے گئے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں صرف نونی فروٹ پر اتنی زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ اسے آرگینک فوڈ سپلیمنٹ کے طور پر بیشتر کمپنیز نے اس کو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا طور پر آزما لیا ہے۔ اس کی بیسک انگریڈینٹس اور فارمولیشن انڈین میڈیسنل سسٹم میں آج وافر مقدار میں استعمال ہو رہی ہے۔ ریسنٹ اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ باڈیلی پروٹین ایکٹیویشن یا آپ کے اندرونی نیوٹرینٹس کو صحیح طور پر استعمال کرنے اور اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز کو، اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز کو آپ تک پہنچانے میں نونی فروٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آپ یہ نوٹ کریں کہ تمام ڈی ایکسن کے پروڈکٹس 4-5 کامن فیکٹرز ایز اے فوڈ سپلیمنٹ رکھتے ہیں، یعنی نمبر 1 اینٹی کینسر، اینٹی انفلیمیٹری یعنی کینسر کے خلاف، قوت مدافعت امپروو کرتے ہیں، ایج کے خلاف ایجنگ ایفیکٹ کو ختم کرتے ہیں، اور آپ کے صحت کو ایز انرجی سپلیمنٹ دیتے ہیں، اور باقی یہ کہ ایز این اینٹی بایوٹک، لوکل اینٹی سیپٹک کے طور پر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور یہی 5 چیزیں بھی ہمیں نونی فروٹ میں ملتی ہیں۔ تو اب وقت بدل رہا ہے اور 75% دنیا میں لوگ جو 40 سال سے کم عمر کے ہیں وہ بھی اسٹریس فری لائف نہیں گزار رہے، یعنی ان کی زندگی میں ابھی ٹینشن ہے۔ آج میں دیکھتی ہوں چھوٹے بچے بھی ٹینشن زندگی گزار رہے ہیں، کوئی بھی بات ہو ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ریئیکشن یا نیگیٹیوٹی کا بڑھنا اسٹریس کی ضمانت ہے، اسٹریس کی نشاندہی ہے۔ 36% لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جو ڈیزیزز کے طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی 50 سال کی عمر گزرنے کے بعد کہیں نہ کہیں اب وہ ان کے جسم میں مرض داخل ہونے والا ہے۔ صحت کی کمی، پیسے کی کمی اور صفائی کی کمی، یہ تینوں چیزیں مل کر ہمیں بیماری کی طرف بڑے آرام سے لے جاتی ہیں، اور اس طرح ہماری کوالٹی آف لائف بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو ہماری عادتیں ہماری صحت کو خراب یا صحیح رکھنے کی ذمہ دار ہیں۔ ان عادتوں میں لائف سٹائل چینجز میں نیند کی خرابیاں اور وہ بیماریاں جو ختم نہیں ہونے والی، مثلا کینسر، سٹروک، ہارٹ اٹیک، ڈائبٹیز، یہ کامن ہوتی چلی جا رہی۔ پھر انہی کی وجہ سے اسٹریس بچوں میں دیکھا جا رہا ہے، چونکہ
ہم اتنی توجہ اپنی بیماریوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو نہیں دے پاتے، اور اس وجہ سے ان بچوں کا سٹریس لیول بھی جب تک کہ وہ بڑے ہوتے ہیں وہ ایک نارمل زندگی گزارنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو وہی بات کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، کیوں نہ ہم اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں تاکہ ہمارے آنے والی جنریشن اور پریزنٹ جنریشن ان چینجز سے فائٹ بیک کر سکے۔ ہیلتھ ایشوز ہر گھر میں ہیں، معدے کے حساب سے ہیلتھ ایشوز ہر گھر میں، کوئی نہ کوئی بچہ یا بڑا ہم دیکھتے ہیں آئے دن معدے کی خرابیوں کی وجہ سے یا اسکن کی خرابیوں کی وجہ سے یا الرجیز کی وجہ سے کم عمری میں ہی ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ان بیماریوں کو ختم کرنے کی ذمہ داری کچھ حد تک غذا پر بھی ہے۔ اگر غذا ہماری بیلنس ڈائٹ ہوگی یا اس میں ایسے انزائمز ہوں گے جو ہمارے غذا کو مکمل طور پر زود ہضم کر سکیں، تو شاید ہم آنے والے دنوں میں اپنی آنتوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی بیماری کو جسم میں داخل ہونے سے روک سکیں۔ تو نیوٹراسیوٹیکل ریولوشن جس نے یہ بات ثابت کی کہ فارماسیوٹیکل پریپریشن، دوائیں اور غذائیں دونوں اپنے طور پر یہ میجر رول پلے کرتی ہیں۔ جہاں دوائیں زیادہ کام کرتی ہیں وہاں غذا کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن صحت مند رہنے کے لیے ہمیں غذا کی شدید ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اب سائنسدانوں نے، اسٹیٹسٹیشنز نے اور بزنس پروفیشنلز نے یہ ثابت کر دیا کہ نیوٹراسیوٹیکل انڈسٹری از a next $1 trillion انڈسٹری according to one of the esteemed scholar Paul Zahn Pilzer۔ یعنی جب تک ہم سپلیمنٹیشن کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھیں گے ہم اپنے جسم کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو مورنڈا سٹروفولیا یا اسے انڈین ملبری بھی کہا جاتا ہے، ساؤتھ انڈیا میں اچھے خاصی مقدار میں گرو ہوتا ہے، ہیلتھ انہانسر کے طور پر ہمارے ساتھ ہے۔ پوری دنیا کے ڈاکٹرز نونی جوس کو یا مورنڈا سٹروفولیا کو بہترین قرار دیتے ہیں ایز اے پارٹ آف سپورٹ فار یور ڈائجسٹو سسٹم، اور 140 نیوٹراسیوٹیکل فیکٹرز ہمیں نونی فروٹ جوس میں اب تک آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کی ہسٹری کی طرف جائیں تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ملینز یا 2000 ایئرز بیک تک ہمیں اس کی ریسرچ ملتی ہے، اور سنسکرت میں، پولینیزین ہسٹری میں، سدرن آئلینڈز میں اور انرجی بوسٹر سپلائرز میں اس کا بہت چرچہ دیکھا گیا۔ اینشنٹ ٹائم میں ایک 6th گلینڈ آف دا باڈی جو پائنیل گلینڈ کہلاتا ہے اس کو ریکگنائز کیا گیا اور کہا یہ گیا کہ اس کا پورے جسم پہ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور اس کی پرفارمنس اس کے بلیک کلر فلوئڈ یا گولڈن کلر جو کہ ایک بلیک فلوئڈ بناتا ہے وہ میلانن پروڈکشن کا ذمہ دار ہوا۔ تو جو ڈیزیزز پائنیل گلینڈ سے کی وجہ سے رسپانسبل قرار دی گئیں ان میں ایک بہت ہی موذی بیماری ہے جسے کہتے ہیں ملٹیپل اسکلروسس، اور دوسری پارکنسنز ڈیزیز، اور تیسری الزائمرز یعنی یادداشت کا ختم ہو جانا، نیورولوجیکل پرابلمز جو کہ آہستہ آہستہ انسان کے عمر کے آخری حصے میں یادداشت کی کمی کی وجہ سے انسان دوسروں سے بیگانہ ہوتا جاتا ہے۔ مورنزی یا نونی فروٹ نے کہ جو بائیو کیمیکل انگریڈینٹس تھے انہوں نے پائنیل گلینڈ کی اس پیتھولوجیز کے اوپر بہت اچھا ایفیکٹ دکھایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے تھائرائیڈ، تھائمس، ایڈرینل گلینڈ، میل اور فیمیل ہارمونز اور پائنیل گلینڈ، ان کے ڈس فنکشنز میں جب نونی فروٹ کو یوز کیا تو اس میں بہترین امپروومنٹ ملے اور ریسرچ بھی ملی۔ سرکولیشن میں امپروو کیا تو پین کلنگ ایفیکٹ بھی آیا، اور ریسنٹلی یہ ڈسکور ہوا
کہ نونی 2 ہارمونز کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے، وہ ہیں سیروٹونن اور میلاٹونن۔ یہ وجہ بن گئی بہت ساری ان بیماریوں کو کنٹرول کرنے کی جو ان 2 ہارمونز کی وجہ سے، ان کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے ہمارے جسموں میں ہماری صحت کو متاثر کرتی ہیں۔ اب کہاں کہاں مورنجی یا نونی کے فائدے؟ اول تو مورنجی کی کانسٹیٹوئنٹس کی اگر میں بات کروں تو مورنجی کے اندر نہ صرف نونی فروٹ جوس یا مورنڈا سٹروفولیا بلکہ روزلی جوس اور فرکٹوز بھی شامل ہیں۔ جو ڈائبٹک لوگ ہیں وہ مورنزائم استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس میں فرکٹوز شامل نہیں۔ باڈی پہ اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور ان لوگوں میں جن لوگوں میں جو اب میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ پرابلمز ہیں، اس کو بھی مورنجی یا نونی فروٹ جوس کے بینیفیشل ایفیکٹس میں دیکھا گیا۔ گائنیکولوجیکل پرابلمز میں ریڈکشن ان دا سائز آف دا فائبرائڈز بھی کلیم کیا گیا۔ ریلیف فرام ڈسمنوریا یعنی پینفل سائیکلز کے لیے بھی سالوں سے لوگ نونی فروٹ یوز کر رہے ہیں، اور ریگولرائزیشن آف سائیکلز کے لیے بھی۔ تو دیکھا یہ گیا کہ اگر نونی فروٹس کو کلی طور پہ توڑ کے استعمال کیا گیا یا اس کو کرش کر کے استعمال کیا یا اس کو کسی اور ریسیپی سے استعمال کیا، ہر 2 صورتوں میں اس نے اپنے کنٹینٹس کی وجہ سے، جن میں وائٹامن اے، سی، ای، بی، B2، B6، B12، آئرن، نیاسین، فولک ایسڈ، پینٹوتھینک ایسڈ، فاسفورس اور میگنیشیم، زنک اور کاپر، یہ تمام نونی فروٹ میں وافر مقدار میں ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں کرومیم، مینگنیز اور مالیبڈینم، سوڈیم، پوٹیشیم اور کاربوہائیڈریٹ اور 140 آئسولیٹڈ نیوٹراسیوٹیکلز بھی شامل ہیں۔ تو مورنجی ایز اے ہیلتھ سپلیمنٹ، ایز اے نرو ٹونک، ایز اے ایڈیپٹوجن، پین کلر کے طور پہ، اینٹی کنجسٹو کے طور پہ، اینٹی ہائپرٹینسو کے طور پہ، اینٹی کینسر کے طور پہ اور سیلولر ایکٹیویٹی کو انہانس کرنے کے طور پہ بھی دنیا میں مشہور ہوا، اور آہستہ آہستہ نیوٹریشنل میٹابولزم میں بھی اس کا بہت سے کام ثابت ہوتے چلے گئے۔ کوئی اور ایسا سپلیمنٹ نونی کے علاوہ شاید ہی کوئی ہو جو مولیکولر لیول پر اس لیول کی کولیبریشن کے ساتھ مدد کرتا ہے۔ اور مورنجی آخر کرتا کیا ہے؟ ایک سیلز کو ری وائٹلائز کرتا ہے، پھر آپ کو ینگ دکھاتا ہے۔ کیوں ینگ محسوس کرواتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے جو ہارمونز ہیں جو آپ کے ریپروڈکٹیوٹی کو متاثر کرتے ہیں ان کو بیلنس کرتا ہے۔ جب تک وہ ہارمونز آپ کے ایجنگ پروسیس کے لیول پر نہیں آ جاتے، آپ ینگ فیل کرتے ہیں اور ینگ رہتے ہیں، ینگ دکھتے ہیں۔ دنیا کی جانی مانی ماڈل خواتین مورنجی یا نونی فروٹ جوس کا بہترین استعمال کو زور دیتی ہیں اور خود بھی استعمال کرتی ہیں، بلکہ آسٹریلیا کی جو فرسٹ ریوارڈ یافتہ ماڈل گرل، انہوں کے جس فریج میں بغول ان کے 14 سال کی عمر سے آج 10 سال تک صرف اور صرف اگر کوئی وہ جوس استعمال کرتی ہیں تو وہ نونی فروٹ جوس ہے۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ نونی فروٹ اور نونی جوس دونوں نے مل کے اسکن بیوٹی سے لے کے اینٹی وائرل، اینٹی بیکٹیریل، اینٹی پیراسٹک ایلیمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے باڈی کو ڈی ٹاکسیکیٹ بھی کیا۔ سٹریس، سب سے بڑی چیز، سٹریس کو ریلیف کرتا ہے، بلڈ کو صاف کرتا ہے، انرجی دیتا ہے اور ڈیزیزز کو اپنی نیوٹراسیوٹیکل ایلیمنٹ سے ریزسٹ کرتا ہے۔
چونکہ اس کے اندر پریزرویٹو اور کلرنگ آرٹیفیشل فلیورز نہیں ہیں، اس لیے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک دفعہ اگر یہ باٹل کھل جائے تو اس کو ٹھنڈی جگہ پہ یا فریج میں رکھیں تاکہ اس کے اندر کوئی اور گروتھ نہ ہو سکے۔ ایک اور قابل ذکر الکالوئڈ جو نونی فروٹ میں ہیں وہ پروزیرونین ہے۔ اس کے حوالے سے اس بات چیت کے بعد ایک ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیں گے جس میں پروزیرونین کس طرح ایڈکٹڈ انڈیویجولز میں یا جو لوگ نشے کے عادی ہیں، کسی بھی طرح کے نشے کے، چائے سے لے کے اور ہیروئن تک، کوئی بھی نشہ اگر جسم میں ہے تو اس سے جسم کو آزاد کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ تو پروزیرونین ایک الکالوئڈ ہے جو مورنڈا سٹروفولیا یا نونین میں ہے، اور نونی میں یہ پریکرسر زیرونین جو سیروٹونین کا پریکرسر ہے وہ انٹسٹائنل ٹریکٹ سے ریلیز ہوتا ہے اور اسپیسیفک انزائم کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتا ہے۔ تو بینیفٹس آف مورنزی میں جہاں تمام کامن بینیفٹس آف فوڈ کے ہیں، وہاں انفلیمیشن کا خاتمہ، سیل فنکشن کی وائٹیلٹی جیسا میں نے آپ کو بتایا، الرجی کے سمٹمز کا ختم ہونا، سر کے بالوں میں اور اسکن کے لیے خوبصورت رکھنا، یہاں تک کہ پرانے زمانے میں لوگ مورنڈا سٹروفولیا کے پلپ کو بالوں میں لگا کے اس سے بالوں کو خوبصورت بنایا کرتے تھے اور اسکن کی بیماریوں سے نجات حاصل کرتے تھے۔ تو بینیفٹس آف مورنزی یا نونی فروٹ جوس میں جہاں اسکن، ہیئر کی مینٹیننس آف نیچرل کنٹینٹ آف دا اسکن کے ساتھ ساتھ ہیلدی کرنے کا بھی مورنزی کے اندر ایک قوت موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یادداشت اور کنسنٹریشن کے لیے بھی نونی فروٹ جوس میں بہترین نیوٹراسیوٹیکلز موجود ہیں۔ باڈی ویٹ، مسلز کو فٹ رکھنا، نرو فنکشن کو ٹھیک رکھنا، سر درد، جسم کے درد یعنی پین کلنگ ایفیکٹ جو ہے وہ نونی فروٹ میں یا مورنزائی میں بے تحاشا موجود ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، ٹیومر گروتھ کو کم کرتا ہے، پھر اینٹی آکسیڈنٹ کا جیسا میں پہلے بتا چکی ہوں، پروٹیکشن اگینسٹ الرجیز، پروٹیکشن اگینسٹ پولیوشن اور امپروومنٹ ان سیکسول فنکشن، امپروومنٹ ان سلیپ، پھر ڈیولپنگ کینسر کو گروتھ کو ختم کرنا، اس کے ساتھ ساتھ آرتھرائٹس، ہارٹ ڈیزیز، ڈائبٹیز اور اسٹروکس کی پریونشن اور ارلی ریکوری میں بھی فائدہ مند ہے۔ تمام وائرسز اور بیکٹیریا جو بھی اسٹرین کرتے ہیں باڈی کے امیون سسٹم کو، وہ اینٹی بائیوٹک پراپرٹیز بھی نونی فروٹ میں شامل ہیں۔ اب ہمیں کیسے لینا چاہیے؟ گھر کا ہر فرد اس کو استعمال کر سکتا ہے، چھوٹا بچہ، بزرگ، عورت، مرد، شادی شدہ جوڑے، بچوں کے خواہش مند کپلز اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ 2 بڑے چمچے یا 30 ml آف مورنزی کھانا کھانے سے پہلے استعمال کریں تو معدے کی تکلیفوں سے بھی نجات ملتی ہے، اور دن میں 2 سے 3 مرتبہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ شروع میں 1-2 دن تک 1 سے 2 چائے کے چمچے سے شروع کریں، اس کے بعد 1 مہینے کے اندر 3 چمچے، اور اگر ضرورت پڑتی ہے یا کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کو 4 سے 6 چمچے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رشی کے استعمال کے ساتھ ساتھ چونکہ رشی کا ٹیسٹ جو ہے وہ بٹر ہوتا ہے تو اس میں مورنزی کے ملانے سے اس کا معدے کے اوپر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور وہ آسانی سے لیا جا سکتا ہے۔ تو کمبینیشن آف مورنزی with Rishi or Ganoderma is one of the best combinations to take at the same time۔ 7 مہینے یا سال کے بعد آپ ضرورت کے تحت بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مشروبات کی
शक्ल में इसको खाना खाने से पहले या खाने के बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ 12 से 15 ग्लास पानी ज़रूर पिएं ताकि आपके आंतों की सफाई भी होती रहे और मोरिंडा सिट्रोफोलिया को काम करने का सही पैरामीटर मिल सके। तो कैसे बनाया जा सकता है? इसके हम शेक्स बना सकते हैं, इसके हम सैलड में डाल सकते हैं, इसको हम वेजिटेबल के तौर पे इसमें एडिशन कर सकते हैं, और इसको हम फ्रूट सैलड में या वेजी जूस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं? डॉक्टर नील सॉलोमन, ऑथर एंड लेक्चरर हैं अमेरिकन, उनका कहना यह है कि 78% ऑफ मोर देन 15,000 नोनी यूजर्स, यानी 15,000 लोगों को उन्होंने चेक किया, उसमें से 78% लोग वो थे जिनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पे नोनी फ्रूट ने फ़ायदा किया। कैंसर में, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में, दिल की बीमारियों में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में, वेट के मसलों में, स्ट्रोक में और डायबिटीज़ में। अगर आप नेट पे गूगल में जाके नील सॉलोमन का नाम लिखें, NEILSOLOMON, नील सॉलोमन इज़ MD PhD, तो आपको नोनी की एक बहुत बड़ी रिसर्च उनके हवाले से मिलती है। एक और साइंटिस्ट हैं मोना हैरिसन, उनका कहना ये है कि एक एंशिएंट, एक पुरानी हर्ब है जिसने फाइनली मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक नई सोच दे दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोरेंजी ने साइंटिफिक स्टडीज़ तो अब आई, लेकिन 2000 साल पहले से लोग इसको जानते थे और समझते थे कि किस तरीके से ये आपके जिस्म के सेल्स को बेहतर कर सकती है। नोनी के अंदर एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं आयरिडॉइड्स या एकाई। अनलाइक एकाई, आयरिडॉइड्स आर पावरफुल फाइटोकेमिकल्स हैं जो डिफेंस देते हैं, हमारे जिस्म को कुदरती कुव्वत मुदाफ़ियत देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नोनी कितने चीज़ों में इफ़ेक्टिव हो गया? कैंसर, डायबिटीज़, एस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, हार्ट डिजीज़ेस, एलर्जीज़, HIV, स्ट्रेस एंड ओबेसिटी। आप ये देखिए कि इतना वाइड रेंज, और सिर्फ आपको 2 से 4 चमचे मुस्तकिल इस्तेमाल करने से आप अपनी ज़िंदगियों को खूबसूरत कर सकते हैं। अगर इसकी कॉस्ट देखी जाए और लोगों ने इसको कंपेयर किया है, अगर आप इसको फूड सप्लीमेंट्स इन द मार्केट से कंपेयर करें तो कहीं सस्ता, कहीं मोर पावरफुल और कहीं दूर रस नताइज रखने वाला एक ऐसा फ्रूट जूस जो आपको कुव्वत भी देता है, ताकत भी देता है, प्रिवेंशन भी देता है, फर्टिलिटी को भी एड्रेस करता है, वज़न को भी एड्रेस करता है, एलर्जीज़ और बीमारियों से भी बचा सकता है। उम्मीद है कि ये आपकी सेहत के लिए बेहतरीन टॉनिक साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।